نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار الحکم والعلہ۔ یہ اس مبحث کا چھٹا اور بڑا اہم ترین باب ہے۔ سیاست ملیہ کے بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب تک شاہ صاحب نے جو بنیادی گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے سیاسی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایسے سمجھدار لوگ ہوں جو اس سوسائٹی کی ترقی کے قوانین اور ضابطے بنائیں اور اس کا سیاسی، معاشی، سماجی نظام ایسا تشکیل دیں کہ ان کے مسائل حل ہوں۔ مفہمین، سمجھدار اور باشعور لوگوں کا تذکرہ کیا گیا پہلے، پھر بتلایا گیا کہ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے قانون سازی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں۔ بنیادی اقدار اور اخلاق کے تعین کے بعد ان اخلاق و اقدار پر عملی نظام یا اعمال اور افعال کا تعین کیا جاتا ہے کہ ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں کام کیے جانا ضروری ہے۔ اور پھر اخلاق اور اعمال کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اور اہمیت ہے، اسے گزشتہ باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ کس طرح لازمی اور ضروری ہے یہ بات کہ جیسے اخلاق و اقدار اہمیت کے حامل ہیں، ملکات یہ اہمیت کے حامل ہیں، ایسے ہی جو ان کی عملی شکل ہے وہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ صرف عمل کو اہمیت دی جائے اور اخلاق و اقدار پیش نظر نہ رکھے جائیں، یا اخلاق و اقدار کو ترجیح دی جائے اور اعمال کی اہمیت پیش نظر نہ ہو، تو یہ دو انتہا ہیں، دونوں کا باہمی ربط ہے اور دونوں کے ہی نتائج نکلیں گے۔ یہ پچھلے باب کا خلاصہ تھا۔ اب اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں اس باب میں کہ انسانی معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے سیاسی حوالے سے کہ اس میں واضح اور دو ٹوک احکامات دیے جائیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ عام آدمی کے لیے تو حکم اہمیت رکھتا ہے۔ تو دنیا کا ہر قانون، دنیا کا ہر معاشرہ اپنے دائرہ حدود میں بسنے والے لوگوں کو واضح احکامات دیتا ہے، اور احکامات کی ممکنہ شکلیں 5 ہوتی ہیں۔ یا تو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے بڑی تاکید کے ساتھ کہ یہ کرو، فرض ہے، لازمی ہے، یا بڑی تاکید کے ساتھ کچھ چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا بالکل، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مطلوبہ اخلاق چاہیے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی بالکل وہ ضد ہوگی۔ دوسرے درجے میں وہ حکم ہوتا ہے کہ جس میں کرنے کا حکم تو ہے لیکن پہلے درجے کی تاکید نہیں ہے، وہ کیا جائے تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے اس مطلوبہ خلق کے حصول کے لیے۔ ایسے ہی کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے لیکن وہ اعلیٰ ترین درجے پہ نہیں، کم درجے میں، کہ اس کے کرنے سے نقصان تو ہوگا اس خلق کو لیکن کم درجے کا ہو۔ ممکنہ شکلیں یہ 4 ہیں، اور 5ویں شکل یہ ہے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں برابر ہیں۔ کیا جائے تو فائدہ ہوگا، نہ کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ممکنہ طور پر جو عقلی شکلیں بنتی ہیں دنیا بھر کے ہر نظام میں وہ 5 ہیں۔ 5ویں شکل لوگوں کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور شوق سے کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے حکم دینا یا ہر کام کے بارے میں روکنا ممکن نہیں ہوتا، لوگوں پر بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تو جو حکم قطعی اور لازمی ہے جس کا کرنا
اور وہ حکم جس کا کرنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے، اور ان کی مقدار اور تعداد بھی عام طور پر ہر معاشرے میں تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر انہی کی روشنی میں لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے جو اس دائرۂ کار میں آ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی بری بات ہے۔ تو یہ ممکنہ شکلیں 5 ہی ہوتی ہیں۔ تو دنیا بھر کے تمام معاشروں میں یہ ضابطہ اور طریقہ کار ہے۔ تو سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ خاص طور پر دین اسلام میں جو انسانی فطرت کا بین الاقوامی دین ہے، اس کے ہاں بنیادی حکم کسے کہتے ہیں؟ پھر حکم کے بعد ان احکامات کے نفاذ کی بنیادی علت یا سبب کیا ہے؟ ہر حکم بغیر کسی علت، بغیر کسی سبب کے نافذ العمل نہیں ہوتا، اور یہ علت یہ کہ کس مرحلے پہ کیا علت پائی جائے تو کیا آپ کو کام کرنا ہے۔ تو علت کا تعین، کیونکہ دنیا میں جب تک علت و معلول کا نظام سمجھ میں نہ آئے تو وہ حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اور کس وقت لازمی ہے، حکم کا دائرہ کار کیا ہے۔ اب شاہ صاحب نے اس کا عنوان ہی قائم کیا باب کا، حکم والعلہ، اس کے اسرار، اس کی حکمتیں۔ چونکہ علم اسرار الدین کی جو تعریف کی تھی اس میں عن حکم الاحکام ولمیاتھا و اسرار خواص الاعمال و نکاتھا، تو حکم کے اسرار کیا ہے اور حکم کے پیچھے جو لمیت ہے، اس کی علت ہے، وہ کیا ہے۔ پھر یہ علت کا تعین کون کرے گا اور کیسے ہوگی، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے۔ کیا ہر چیز علت ہوتی ہے جو اس حکم سے متعلق ہو؟ نہیں، محققین اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان تمام آئینی نظائر، قانونی نظام، انسانی ضرورت اور تقاضے، ان تمام چیزوں کا 4-5 بنیادی پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ علت کا تعین کرتے ہیں۔ اور علت کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ وہ دراصل ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، کیونکہ قوانین کسی سوسائٹی میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ قانون بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر ممکنہ چیز آپ کے حیطۂ تحریر میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے وہ قواعد کلیہ یا قضایہ کلیہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ علت یا قانون پایا جائے وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا، اس کی بھی ضرورت ہوگی۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں اس کی۔ تو حکم یا احکامات، ان کی نوعیت کیا ہے اور ان احکامات کے پیچھے جو علت اور قواعد کلیہ ہیں وہ کیا ہیں، جس کی اساس پر بہت سے قوانین کے مجموعے کو سمجھا جا سکتا ہے، اور پھر لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان قضایہ کلیہ یا اس علت کی اساس پر جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ تو حکم اور علت دونوں کیا ہیں اور ان کے درمیان لنک کیا ہے، اور علت کیسے اخذ کی جاتی ہے، قاعدے کلیے کیسے بنائے جاتے ہیں، اور حکم کیسے نافذ العمل کیا جا سکتا ہے، اس کی ممکنہ شکلیں کیا ہیں، یہ اس باب میں زیر بحث آنے والی گفتگو ہے۔ مسئلہ بڑا قانونی اور بڑا ہی فقہی اور سمجھداری سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ گویا کہ اس باب میں سیاست ملیہ کے ایک اہم ترین پہلو یعنی شرعی احکامات کی ضابطہ بندی اور اس کی ذیلی قواعد سازی، یہ کیسے ممکن ہے، اس کا طریقہ کار کیا، اس کا منہج کیا ہے، اسے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ علم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان للعباد افعالا، بندوں کے کچھ ایسے افعال ہیں
یرضا لاجلھا رب العالمین عنہم، چونکہ ہم پہلے ایک بنیادی بات کر کے آئے ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق اور حکمران مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی احکامات یا قوانین کا مجموعہ نافذ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حکمران ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا نظم و نسق چلانے والا ہوتا ہے۔ یہاں ہم چونکہ دین اسلام یا ملت سے بحث کر رہے ہیں، تو ملت خاص طور پر ملت اسلامیہ، باقی ملل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر ایک ملت اللہ کو رب العالمین مانتی ہے، اور اس کی اساس پر وہ کچھ افعال کے بارے میں اس کے تصورات یہ ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس لیے ان کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو بندوں کے کچھ افعال ایسے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا بالفرض تو اس کا ستارہ راضی ہوتا ہوگا، ستاروں کو مانتا ہوگا، یا جو بھی اس کا علم ہے اس کے پیش نظر اس کی رضامندی کا کوئی تصور اس کے دماغ میں ہے۔ وَأَفْعَالًا، اور کچھ افعال ایسے ہیں، اس افعالً کا عطف پیچھے افعالً پر ہو رہا ہے کہ بندوں کے کچھ افعال ایسے ہیں جس سے اللہ میاں راضی ہوتا ہے رب العالمین، اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ یسخط لاجلھا علیہم، لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور تیسری شکل ایسے افعال بھی انسانوں کے ہیں کہ لا تقتضی رضاً ولا سخطاً، کہ جس میں نہ رضامندی ہے نہ ناراضگی ہے۔ فاقتضت حکمتہ البالغہ، اللہ کی اونچے درجے کی حکمت نے تقاضا کیا، اور اس کی کامل اور مکمل رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کی طرف انبیاء علیہم السلام بھیجے جائیں، وَيُخْبِرَهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے ان کو باخبر کیا کہ کس فعل سے اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ ہے اور کس فعل سے اللہ کی ناراضگی وابستہ ہے، بتعلق الرضاء والسخط بتلک الافعال۔ اب جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا یہ حکومت جو نظام چلا رہی ہے یہ اس سے راضی ہے، تو لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جو رضا والے کام ہیں وہ کریں، اور انہیں روک دیا گیا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، اور ان کو اختیار دیا گیا پانچویں اس حکم میں جو فیما سوا ذالکا، جو نہ اس دائرے کے ہیں نہ اس دائرے کے ہیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ، جو ہلاک اور تباہ و برباد ہو تو دلائل کی بنیاد پر، عقل و شعور کی بنیاد پر، کسی سسٹم کے مطابق ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے، کامیابی ہو، خوشی کے ساتھ جیے، تو وہ بھی علی بینۃ، وہ بھی دلائل اور شعور اور عقل کی بنیاد پر ہو، کیونکہ دین ایک مکمل سسٹم کے تحت کام کرتا ہے۔ جس کی سزا دی جائے گی وہ بھی ایک طے شدہ سسٹم کے تحت ہوگی کہ فلاں فلاں احکامات پر عمل نہیں کیا، اور جس کو انعام دیا جائے گا اس کا بھی ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق افعال ہیں کہ یہ کیے جائیں گے تو یہ اس کے انعامات ہوں۔ تو اب دین اسلام نے جتنے احکامات دیے ہیں جس کو حکم کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی کہ فتعلق الرضا والسخط بالفعل وقولہ غفلا منہما، اللہ کی رضا یا ناراضگی کا کسی کام کے ساتھ متعلق ہونا، وابستہ ہونا، یا اس فعل کے نتیجے میں اللہ کی رضا یا ناراضگی اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے، یا رضامندی ہوتی ہے یا اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ آگے جا کر خبر آ رہی ہے اس کی، هو الحکم، اسے حکم کہتے ہیں۔
یعنی جس سے اللہ کی رضا یا ناراضگی کسی فعل کے ساتھ یا اس سے غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسے حکم کہتے ہیں۔ ایک تعبیر یہ کی ہے، یہ اخلاق و اقدار کے تناظر میں تعریف ہے حکم کی، اور ایک اور تعریف بھی کی ہے، او کون الشیء بحیث یطلب منہم وینہون عنہ ویخیرون فیہ، کسی بھی چیز کا ایسے طور پر ہونا کہ اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، یا کسی حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ کام کیے جائیں، وینہون عنہ، یا یہ کہ انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، اور تیسری شکل یہ ہے کہ وَيُخَيَّرُونَ فِيهِ، ان کو اختیار دیا گیا ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ ایک فقہا کی تعریف ہے جو قانون سازوں نے کی بیان کی ہے، کون الشیء بحیث یطلب منہم وینہون عنہ ویخیرون فیہ، اور پہلی صوفیاء یا اقدار کی اخلاق اور اقدار کے اعتبار سے یا صوفیاء محققین کی تعریف ہے کہ اللہ کی رضا کسی فعل کے ساتھ یا اللہ کا کسی فعل کے ساتھ ناراضگی کا عمل یا اس سے غفلت کا عمل، یہ بنیاد بنتا ہے، اسے کہتے ہیں ایما شئت فقل، جو تمہارا جی چاہے اسے کہہ لو، ایک تعبیر اختیار کر لو یا دوسری تعبیر اختیار کر لو۔ اور یہ دونوں تعبیریں اس تناظر میں بھی کی ہیں کہ جو علم نجوم پر ملتیں قائم ہیں یا جو حکماء یعنی تجربات و مشاہدات سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو ملتیں قائم ہیں، وہ دوسری تعریف کو سامنے رکھتے ہیں کہ چیز کا مطالبہ حکومت کی طرف سے کسی کام کا کیا گیا ہے یا کسی کام سے روک دیا گیا، عقلی تجربات اور مشاہدات سے جو اقدار متعین ہوئیں اس کی اساس پر کس چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سرمایہ داری نظام سرمایہ کے مفاد سے متعلق کچھ چیزوں کے کرنے کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے کہ سرمایہ کا مفاد اس میں ہے کہ یہ کام ضرور کیا جائے۔ مثلاً انفرادی ملکیت لا محدود ہو، مثال ہر آدمی کو اجازت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ چیزوں سے روک دیا ہے کہ سوشلزم کی بات، اجتماعیت کی بات قطعی نہیں کرنی، ایسے ہی آپ سوشلزم کی بات کر لو۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہیں کہ احکم الحاکمین چونکہ ذات باری تعالیٰ ہے تو اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو آپ چاہے حکماء کے نقطۂ نظر سے تعریف کو سامنے رکھیں یا انبیاء کے نقطۂ نظر سے تعریف کو سامنے رکھیں، اس کو حکم کہا جاتا ہے، هو الحکم، کہ جس چیز کے کرنے کا حکم مطالبہ کیا جائے وہ بھی حکم ہے، اور کسی چیز سے منع کرنے کا جو حکم جاری کیا گیا ہے وہ بھی حکم ہے، اور جس چیز کو تمہارے اختیار میں چھوڑ دیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے حکم ہے۔ یہ تو حکم کی حقیقت اور ماہیت بیان کر دی شاہ صاحب نے۔ پھر جس چیز کا مطالبہ کیا گیا اس کی دو قسمیں ہیں، اور جس چیز سے روکا گیا اس کی بھی ممکنہ اور عقلی طور پر دو ہی شکلیں۔ والطلب، جس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، منہ مؤکداً یقتضی الرضا والثواب علی فعل المطلوب، کہ بڑی تاکید کے ساتھ، پابندی کے ساتھ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو فعل مطلوب کیا جائے گا اس پر اللہ کی رضا ہوگی اور ثواب ملے گا۔ ایک تو بڑی تاکید کے ساتھ حکم، اور ایسے ہی والسخط والعقاب علی ترکہ، اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے اور ناراضگی ہے۔ والعقاب علی الفعل المنہی عنہ، جس سے روک دیا گیا، جس فعل سے اس پر بڑی سختی اور ناراضگی اور عذاب ہے۔ ومنہ غیر مؤکد یقتضی الرضا والثواب علی فعل المطلوب، ایسے ہی کچھ مطالبات جس کا حکم کیا گیا ہے
وہ زیادہ تاکید کے ساتھ نہیں، دوسرے درجے پر تاکید ہے اس کی، رضا اور ثواب کے حوالے سے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو دوسرے درجے کی رضا یا ثواب حاصل ہوگا، اور کم درجے کی ناراضگی اور کم درجے کی سزا ہوگی۔ تو حکومت کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہیں، لازمی اور ضروری ہیں، اس کے بغیر وہ خلق یا قدر حاصل نہیں ہو سکتی، اور یا اس سے دوسرے درجے کا ہے، کم درجے کا۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ النَّهِي، اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ایک تو بڑی تاکید کے ساتھ مِنْهُ مُؤَكَّدٌ يَقْتَضِي الرَّضَا وَالثَّوَابَ عَلَى الْكَفِّ مِنْهُ لِأَجْلِ النَّهِي، کہ اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو اللہ کی رضا بھی ہوگی اور اس پر ثواب بھی ہوگا، اور وَيَقْتَضِي السُّخْطَ وَالْعِقَابَ عَلَى الْفِعْلِ الْمَنْهِي عَنْهُ، جس سے روکا گیا اس کے کرنے سے اگر باز نہیں آیا یا باز آ گیا تو اس پر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہوگی۔ وَمِنْهُ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ يَقْتَضِي الرَّضَا وَالثَّوَابَ عَلَى الْكَفِّ مِنْهُ لِأَجْلِ النَّهِي دُونَ السُّخْطِ وَالْعَذَابِ عَلَى فِعْلِهِ، دوسری وہ چیز جو کم درجے کی ہے، نہیں ہے لیکن دوسرے درجے کی ہے، تو ممکنہ طور پر طلب کی دو قسمیں مطالبے کی، اور ایسے ہی جن چیزوں سے روکا گیا اس کی ممکنہ طور پر دو ہی شکلیں، تاکید کی اور غیر تاکید کی۔ شاہ صاحب نے اس کی ایک عقلی اور طبی وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو تقسیم آپ دو دو حصوں میں کر رہے ہیں، تو اس کو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنے محاوروں میں، آپس کے مکالموں میں الفاظ کا جب استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ میں آپ کے یہی ممکنہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ وَاعْتَبِرْ، شاہ صاحب نے کہا ان چاروں قسموں کو یا ہر ایک کی دو دو قسموں کو سمجھنے کے لیے آپ قیاس کر لیجئے بما عندک من الفاظ الطلب والمنع، جو تم اپنے عام روزمرہ زندگی میں الفاظ استعمال کرتے ہو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کمپنی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ماتحتوں سے کسی کام کرانے کے سلسلے میں، ایک کام کہتے ہیں آپ کہ فوری، ارجنٹ اور ہر حال میں اس دائرے کا ہونا چاہیے، اور ایک میں آپ کچھ ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ بھی کر لو آج نہیں تو چلو کل، کچھ وقت۔ اسی طرح کسی چیز سے روکتے ہیں تو ایک تو سختی سے روکنا ہے کہ خبردار اس ریڈ لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا، اور ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں نرمی ہوتی ہے کہ اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ کرے تو اچھی بات ہے، تو دوسرے درجے کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا وہ بھی محاورات الناس فی ذالک، اس سلسلے میں لوگوں کے محاورے، بات چیت اور گفتگو کرنے کا، جو چیز آپ کو فوری طور پر حکم کے طور پر چاہیے آپ اس کا آرڈر بھی بڑا سختی سے جاری کرتے ہیں، اور جس میں نرمی ہوتی ہے اس کے لیے کچھ وقت دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے فَإِنَّكَ سَتَجِدُ، تم اپنے الفاظ اور روزمرہ محاورات میں بھی جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہو تو تم اپنی ہر قسم کے اندر دو کی یہ شکل پاؤ گے جی، من جہتی سریان الرضا والسخط، جی ہر قسم کے تثنیۃ کل قسم، ہر قسم میں یہ دو پہلو ضرور پاؤ گے کہ کسی کام کے نہ کرنے پر ناراضگی کا پارا آسمان پر تمہارا چڑھ جاتا ہے، اور کسی کام کے نہ کرنے سے تم ذرا ناراضگی کا اظہار تو کرتے ہو لیکن کم درجے کا، یا اسی طرح خوشی کا یا رضامندی کا اظہار کرتے ہو اعلیٰ درجے پہ، اور یا کم درجے پہ۔ تو اپنے محاورات کے اندر تم یہ استعمال کرتے ہو فی ضد المنطوقی او لا، منطوق کی ضد کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں آپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پہلو امر طبیعی کے طور پر ہے، یہ نارمل بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ولا محیص عنہ، اس سے کوئی راہ فرار عملی زندگی میں نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر ایک جو حکم آپ کو مطلوب ہے اس کے دو قسمیں ہیں، اور وہ حکم جس سے روکا گیا ہے اس کی بھی دو درجے ہیں، اور پانچواں درجہ وہ ہے جس میں آپ نے تمام لوگوں کو اختیار دیا کریں کریں نہ کریں نہ کریں،
تو اس طرح فل احکام و خمسۃ، احکام کی قسمیں کل 5 ہو گئی۔ ایجاب، فرض اور واجب ہو گیا کہ یہ ہر حال میں کرنا ہے، اور دوسرا درجہ مسنون کہہ لیں، مندوب کہہ لیں، جی ندب ہے کہ آپ دوسرے درجے پہ اسے کریں۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، 2 درجے جن سے روکا گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں اباحت ہے، مباح، کہ کام کرو نہ کرو۔ تو شریعت کے تمام احکامات کی، بلکہ دنیا کے ہر آئین اور قانون میں انسانی معاشروں کے افعال سے متعلق جو احکامات ہیں اس کی ممکنہ شکلیں 5۔ حکم اعلیٰ ترین درجے پہ مطلوب ہے، دوسرے درجے پہ مطلوب ہے، حکم اعلیٰ ترین درجے پہ مطلوب نہیں ہے اور دوسرے درجے پہ مطلوب نہیں ہے، اور 5ویں چیز یہ، تو یہ حکم کی حقیقی نوعیت دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے۔ اب اس حکم کے وجود میں لانے کے لیے علت کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو 5 اقسام ہو گئی، اور حکم کا تعلق طلب سے ہے اور اسی طریقے سے نہیں منع سے ہے، لیکن یہ طلب کیوں یا اسی طریقے سے نہیں کیوں، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے علت کیا کار فرما ہے؟ تو علت کا تعین کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ علت کے تعین کرنے کے لیے دنیا کے ہر معاشرے میں اس کام سے متعلق پورا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، جی اس کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی چیز دنیا میں آتی ہے تو وہ چیز کیا ہے، اس کے خواص کیا ہے، پھر جب لوگ اسے کریں گے تو ممکنہ طور پر ان کے اعمال سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جب وہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، اس کے اسباب و علل کو دیکھا جاتا ہے، پھر تعین کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو انسان سر انجام دے رہا ہے، کیا اس کو اس معاشرے میں کرنے کی اجازت دی جائے یا کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور کس درجے پہ دی جائے اور کس درجے پر نہ دی جائے۔ یعنی ان 5 احکامات میں سے کون سا حکم دیا جائے، کرنے دیا جائے، لوگوں کو اپنی مرضی سے چاہیں کریں نہ کریں، اختیار دیا جائے۔ مثلاً انسانی معاشرے میں آج کی اگر ہم مثال دیکھیں، موبائل کا استعمال آ گیا، فرض کیا آج سے 50-60 سال پہلے نہیں تھا، تو کیا ہر ایک کو ہر طرح سے ہر پہلو سے موبائل کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے، یا پورا ڈیٹا ملک کا جمع کر کے تجزیہ کیا جائے کہ اس کے استعمال کے لیے کوئی قانون، ضابطہ، کوئی طریقہ کار طے کیا جائے؟ اگر اس کے ذریعے سے کوئی جرائم کا ارتکاب ہو رہا، سائبر کرائم ہو رہے ہیں، تو کیا اس کے رکاوٹ کے لیے کوئی قانون سازی کی جانی چاہیے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تمام اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر یہ علت پائی جائے، یعنی اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، تو یہ بہرحال اچھی اور مفید چیز بھی ہے، اور اگر یہ علت پائی جائے یا یہ کاز موجود ہو جرائم کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، تو اس پر کیا ہونی چاہیے؟ پابندی ہونی چاہیے۔ وہ تمام کام جس کے نتیجے میں انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس فعل کے کرنے سے، تو ان پر کیا ہے؟ ممانعت ہونی چاہیے۔ اور ان کاموں کے کرنے سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر فائدہ اعلیٰ ترین درجے پر ہو رہا ہے تو لوگوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ ضرور اس کا استعمال کریں، اور اگر فائدہ دوسرے درجے میں ہو رہا ہے تو اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے کرو، تو فائدے کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایسے ہی استعمال کا جو نقصان ہے، پوری انسانیت اور معاشرے کے لیے تباہ کن نتائج نکل رہے ہیں، تو پابندی لگائی جائے گی اعلیٰ ترین درجے پر کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی دوسرے درجے پر ہے تو اس کے مطابق۔ اور اگر کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، کچھ پہلو ایسے ہیں
کہ جس میں کسی قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ سمجھدار ہیں، خود ہی اچھا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق اس کا استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو اب علت کا تعین کرنا بڑا لازمی اور ضروری ہے۔ اور علت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، وہ ایسا ضابطہ ہوتا ہے کرنے نہ کرنے سے متعلق کہ اس ضابطے، وہ ضابطہ یا وہ علت یا وہ قاعدہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں وہاں حکم بھی پایا جائے گا، کرنے کا یا نہ کرنے کا یا اختیار کا۔ تو یہاں اگلے بحث شاہ صاحب نے حکم کے بعد علت کی تعیین کا جو طریقہ کار ہے اس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل مسئلہ آئے گا۔ اب تک تو بات آسان رہی ہے کہ یہ علت کیسے اخذ کی جائے گی، اور فقہا نے خاص طور پر شریعت اور دین کی اندر جو بحث کی ہے اس کو علت کے تعین کرنے میں کیا انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے، اس حوالے سے شاہ صاحب نے یہاں کچھ بڑی گہری باتیں بیان کی ہیں۔ احکامات جب 5 وضع کیے جاتے ہیں، ان کو احکامات وضعیہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زنا ممنون ہے، فلاں فلاں فلاں۔ وہاں تو علت یہی ہے کہ حاکم مطلق نے انسانوں کے لیے اسے مضر سمجھا اور اس کو روک دیا۔ بات ہے احکام وضعیہ کی کہ احکام اس کے تناظر میں انسانی سوسائٹی کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں، خاص طور پر اللہ نے تو ایک شعبے میں قانون بیان کیا، اب وہ کیوں بیان کیا اس کی علت تلاش کرنا، اور پھر جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں حکم کا لے جانا، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے جو ممکنہ طور پر قانون سازی کا عمل رہا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے ڈیٹا جمع کیا سارا کسی بھی فعل سے متعلق اور اس کے لوازمات اور اس کے تمام چیزوں سے متعلق، تو ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتی ہے شرط۔ اب یہ تعین کرنا کہ علت کیا ہے، سبب کیا ہے اور شرط کیا ہے، اسی طریقے سے علامت کیا ہے، ایک چوتھی چیز ہوتی ہے علامت، اور ایک 5ویں چیز ہوتی ہے کہ اس حکم کا معنی کیا ہے۔ فقہا جب فقہی طور پر قانون سازی کی ہے انہوں نے، تو اس قانون سازی میں جتنے بھی اعداد و شمار وہ جمع کرتے ہیں اعمال و افعال کے، اس کی ہر ایک کی کیا ہے کیٹیگری بناتے ہیں۔ علت وہ ہوتی ہے جو کامل اور مکمل طور پر پرفیکٹ معلول کا یعنی حکم کو کے نفاذ کو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے۔ شرط، سبب، علامت اور معنی یہ اس کی ذیلی شکلیں ہوتی ہیں۔ اب جو اعداد و شمار آپ نے کسی فعل سے متعلق جمع کیے ہیں ان میں کون سا سبب ہے، کون سی شرط ہے، کون سا معنی ہے، کون سی علامت ہے اور کون سی علت ہے، تو فقہا نے، قانون سازوں نے یہاں پر ان تمام چیزوں کو الگ الگ زیر بحث لا کر اس پر گفتگو کی ہے، اور اس تناظر میں علت و معلول کے پورے نظام، سبب اور مسبب کے پورے نظام، شرط اور مشروط کے پورے نظام، علامت جس چیز کی وہ علامت ہے اس کا پورا نظام بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو یہاں آسان بنانے کی بھی کوشش کی ہے، اور فقہا کی اس پوری بحث کو سمب کرنے کے لیے جو گفتگو کی ہے وہ ایک تو بڑی جامع ہے، تمام چیزوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک نیا دائرہ کار یہ متعین کیا ہے کہ اس کی اقسام بیان کر کے اس کی جامعیت کو ایک کلی شکل، قضایہ کلیہ کی شکل دی ہے۔ اب یہ بحث چونکہ شاہ صاحب بہت خلاصے کے طور پر بات بیان کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ تمام کے تمام فقہا ہیں جنہوں نے فقہ پڑھی بھی ہے، تمام قوانین پر انہیں عبور ہے، علت و معلول، سبب و مسبب، علامت
اور جس چیز کی وہ علامت ہے، شرط مشروط تمام پہلو، اصول فقہ تمام پر عبور رکھتے ہیں۔ اب پوری بات کو شاہ صاحب ایک خلاصے کے طور پر ایک نئے پہلو سے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والذی یؤتی بہ فی مخاطبۃ الناس، وہ چیز جو بھی انسانوں سے مخاطبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے ہیں یا کوئی حکومت لاتی ہے، انسانوں سے جو مکالمہ کر کے خطاب کر کے کسی چیز کا طلب یا کسی چیز کے منع کرنے کا جو بھی مخاطبت ہوتی ہے انسانوں سے کی جاتی ہے، ایسا ممکن قطعی طور پر نہیں ہے کہ ہر فعل، تمام انسانوں کے تمام افعال کا ہر فعل الگ الگ پوری تفصیل کے ساتھ اس کی لسٹ جاری کی جائے۔ دنیا کا کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی کتاب تمام انسانوں کے تمام اعمال و افعال کی ایسی لسٹ جاری نہیں کر سکتی کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں اعمال ہیں یہ کرنے ہیں صبح سے شام تک، ہمیشہ کے لیے، اور پھر قانون اور ضابطہ بھی وہ ہو جو بین الاقوامی بھی ہو اور قیامت تک کے لیے ہو، مثلاً دین اسلام۔ اسی طریقے سے یہ کام نہیں کرنے، اس کی بھی پوری لسٹ جاری کرے۔ کوئی کمپنی اپنے ملازمین کے لیے ان کے ہر اعمال کی پوری لسٹ جاری کر سکتی ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم انحصارها، اس لیے کہ وہ سب کے سب ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے بنائے نہیں جا سکتے، کیونکہ انسانی معاشروں میں انسان اپنی قوت اور ارادی سے جو کام اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس میں نت نئی صورتحال میں نئے افعال اور نئے کام جنم لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وَلِعَدْمِ اسْتِطَاعَةِ النَّاسِ الْإِحَاطَةَ بِعِلْمِهَا، انسانوں میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ممکنہ ہونے والے تمام اعمال کا احاطہ کر کے ان کی ایک لسٹ جاری کریں کہ جی یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے۔ تو فوجب اذن، اس وقت یہ بات لازمی قرار پائی کہ ان یکون ما یخاطبون بہ، کہ جس سے لوگوں کو مخاطب بنا کر کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کے لیے قضایہ کلیہ ہونے چاہیے، کلی قاعدے ہونے چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے۔ آپ قانونی قاعدے اور ضابطے بیان کریں گے، جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا، جہاں یہ علت پائی جائے گی، جہاں یہ مجموعی صورتحال ہوگی، وہاں یہ کام کرنے کا حکم ہے، اور جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں ان کاموں کے کرنے کا منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ شاہ صاحب نے علت کی حقیقت بیان کی کہ ما یخاطبون بہ قضایہ کلیہ معنونہ بوحدۃ تنظم کثرۃ لیحیطوا بہا علما، ایسے قضایہ کلیہ، کلی جملے، قضایہ قضیے کی جمع ہے، اور قضیہ پہلے بھی بتایا جا چکا جملے کو کہتے ہیں۔ منطق میں قضیہ جو ہے وہ جملے کو کہا جاتا ہے، جملے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے کلی جملے جن کو ایک عنوان کے تحت بیان کیا جا سکے، اور وہ بہت ساری کثرتوں کو، بہت سارے افراد کو منظم کر رہا ہو وہ جملہ، لیحیطوا بہا علما، تاکہ اس جملے یا اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں جتنے بھی افراد آ رہے ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے، اور ان کے افعال کی حالت معلوم کی جا سکے کہ یہ فعل کیا جانا چاہیے یا کیا جانا نہ چاہیے۔ تو ایسا قاعدہ کلیہ اخذ کرنا یہ دراصل علت کہلاتا ہے۔ اب جو فقہاء نے علت کی تعریف کی ہے وہ تو بڑی محدود سی ہے، کیونکہ انہوں نے علت سبب، شرط، علامت اور معنی کے درمیان تقسیم کر دیا۔ شاہ صاحب یہاں بڑی جامع بات کر رہے ہیں کہ ایسا قضیہ کلیہ، ایسا جملہ جو کلی قاعدے پر مشتمل ہے، جو
جس کا عنوان اپنے ماتحت بہت ساری کثرتوں کو جمع کر رہا ہے، اسے علت کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا یہ علت یا قانون اور ضابطے کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں جی، وَلَكَ عِبْرَةٌ، تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے قیاس کیا جا سکتا ہے، تم قیاس کر سکتے ہو بالصناعۃ الکلیہ التی جعلت لتکون قانونا بالامور الخاصہ۔ گرامر لے لو، نحو لے لو، صرف لے لو، فزکس لیں، کیمسٹری لیں، انجینئرنگ لیں، میڈیکل سائنسز لیں، آپ وہاں تمام صناعات میں یعنی تمام جتنی بھی علوم ہیں ان تمام میں کچھ ایسے تحلیل و تجزیے کے بعد اس شعبے سے متعلقہ قاعدوں اور چیزوں کو، افعال کو دیکھنے کے بعد قاعدے بناتے ہیں، قاعدے وضع کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے بیماری کا، بخار کا ایک قاعدہ بیان کیا تھا طبیبوں کا، اسی طریقے سے جو علم الاعداد ہے اس سے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا تھا۔ یہاں شاہ صاحب نے علم نحو کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ جیسے نحوی آدمی، گرامر کا قانون ہے کہ الفاعل مرفوع، کہ جو فعل کا فاعل ہوتا ہے عربی زبان میں وہ ہر حال میں مرفوع ہوتا ہے۔ کسی فعل کا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو فیعی مقالتہ السامع، کوئی سننے والا جب یہ قول اس کو یاد کر لے، گرامر کا یہ قانون سارے جو نحوی اور صرفی قاعدے اور ضابطے پڑھنے والے ہیں وہ جب یہ یاد کر لیں تو وہ جان لیں گے فیعرف بہا حال زید فی قولنا قام زید۔ کہیں بھی کہا گیا، جملہ بولا گیا قام زید، تو اس میں وہ یہ قاعدہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ زید جو ہے وہ کیا ہے، فاعل ہے، اور زیدن پڑھا جائے گا، زیدن نہیں پڑھا جائے گا۔ الفاعل مرفوع، یہ قضیہ ایک کلیہ ہے، جہاں جہاں بھی فاعل پایا جائے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا، اس کے اوپر پیش ہوگا۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ پیش۔ اور جہاں جہاں کوئی بھی مفعول پایا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب ہوگا، یعنی اس پر زبر پڑا جائے گا۔ تو جیسے گرامر کا یہ قاعدہ کلیہ ہے، ایسے ہی یہ جو احکامات کسی سوسائٹی کے لیے ہیں اس کے بھی قاعدے کلیہ ہیں۔ ایسے ہی وعمر فی قولنا قعد عمر، اب زید تو فاعل آپ نے کہا قامہ وہاں آیا، یہاں عمر آ گیا تو عمر بھی فاعل ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے۔ وَهَلُمَّ جَرًّا، شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی نحو کے سارے قوانین آپ لے لیں، یا صرف کے قوانین لے لیں، یا کسی فزکس کیمسٹری کے قوانین اور ضابطے لے لیں۔ جب آپ ایک قاعدہ بتلاتے ہیں تو وہ قاعدہ جہاں جہاں بھی پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم اس پر لاگو ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو وحدت ہے، یہ قضیہ کلیہ ہے، التی تنظم کثرتاً، جو بہت ساری کثرتوں کو جمع کرتا ہے، ہی العلت، یہ علت کہلاتا ہے۔ اور ایسی علت کہ یدور الحکم علی دورانہا، جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا۔ جہاں جہاں کسی جملے میں کوئی بھی فاعل ہوگا تو وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا جی۔ اسی طرح یہاں علت کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی اسی طریقے سے لازمی اور ضروری۔ اب یہ علت کا اخذ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور دونوں دائروں کے اندر ہے۔ مثلا اب اعلیٰ ترین درجے پہ اور دوسرے درجے کی دونوں باتیں قرآن حکیم کی آیات اور حضور کی باتوں سے بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ حکم کی جو ہم نے پیچھے بحث کی تھی، جس میں طلب اور نہی کے 2 درجے تھے، ان دونوں درجوں کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن حکیم سے بھی کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مثلا حکم دیا گیا کہ اقیم الصلاۃ، اب دیکھو یہ حکم جو ہے اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا، یہ حکم قطعی ہے، اعلیٰ درجے کی تاکید کا ہے۔ اب جملے کی ساخت نے بتلا دیا
اقیمو چونکہ امر ہے، حکم ہے، اور جب یہ حکم ہے تو جہاں جہاں بھی حکم پایا جائے گا وہاں وہاں چیز فرض اور واجب ہوگی۔ اس لیے اصول فقہ والوں نے قانون بنایا کہ الامر للوجوب، قرآن میں جہاں بھی امر آیا، حکم آ گیا، تو وہ دراصل کسی کام کے فرض کرنے اور واجب کرنے کے لیے۔ یا اسی طریقے سے دوسرا درجہ جو ہے حکم کا، مثلاً قرآن نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حج کا تم احرام کھول لو تو احرام کی حالت میں شکار کو منع کیا گیا کہ محرم احرام باندھنے والا کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، خشکی پر جو بھی شکار ہے وہ نہیں کر سکتا، دریائی مچھلی پکڑی جا سکتی ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کھول لو تو فَاصْطَادُوا، تو شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ضرور احرام کھولنے والا ہر حاجی ضرور شکار کرے، ضروری نہیں ہے۔ اب یعنی شکار کرنے کی اجازت ہو گئی ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے، تو یہ دوسرے درجے کا حکم معلوم ہو گیا۔ یا اسی طریقے سے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نہیں کی مثال، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، تو گویا کہ زنا کی حرمت قطعی ہو گئی کہ زنا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اب یہ نہیں ہے بڑی سخت اور بڑی پکی اور پختہ، لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم وخضراء الدمن وہی المرأۃ الحسنہ فی المنبت السوء، حضور نے فرمایا خبردار، ظاہری سبزے کو دیکھ کر اس پر لوٹ پوٹ نہ ہو جایا کرو، خبردار بچو اس سے۔ یہاں بیان کیا حضور نے کہ کوئی عورت خوبصورت ہے، حسن تو بڑا اچھا ہے، لیکن وہ جس خاندان کی پیداوار ہے وہ بد اخلاق ماحول میں پیدا ہوئی ہے، ایسے ماحول میں جہاں زناکاری کا ارتکاب یا طوائف یا بد اخلاقی کی انتہا ہے، تو محض ظاہری جسمانی خوبصورتی کو دیکھ کر شادیاں کرتے پھرو، نہیں۔ حضور نے فرمایا شادی ایسی جگہ پر کرو دیکھ بھال کر کہ دیکھو جیسے تم بیج ڈالنے کے لیے، اپنا بیج ڈالنے کے لیے اچھی زمین تلاش کرتے ہو، کلراٹھی زمین میں ڈالو تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہ شادی کرو جہاں اخلاق اچھا ہے، جہاں انسانی جو صلاحیتیں ہیں اعلیٰ ترین درجے کی جہاں ہیں، وہ تو بد اخلاقی کے ماحول سے کسی کو نکال کر بھی لے آؤ تو وہ جیسے مانگنے والی ہمیشہ مانگتی رہتی ہے، چاہے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی ہو، جو واقعہ مشہور ہے۔ تو یہ نہیں دوسرے درجے کی ہے کہ اجتناب کرنا اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ احکامات کے جو دو دائرے ہیں ان کا بھی یہاں سے ثبوت ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے جو علت کار فرمایا، اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے، قضیہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا وہ جو قضیہ ہے وہی علت ہے، اور اس علت کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، وہی قسمانی، اس کی دو بنیادی اقسام ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قسم یعتبر فیہا حالۃ توجد فی المکلفین ولا یمکن ان یکون حالۃ دائمۃ لا تنفک عنہا فیکون مضمون الخطاب تکلیفہم بالامر دائما اذ لا یستطیعون ذلک اللہم الا فی الایمان خاصۃ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علت کا جو قاعدہ کلیہ ہے یا قضیہ کلیہ ہے، اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جب وہ قاعدہ بنایا جا رہا ہے تو قاعدے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس آدمی کو کسی کام کا پابند بنایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ حالت، وہ فعل کی جو حالت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر یہ حالت پائی جا رہی ہے، یعنی وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک بچہ ہے تو بچے کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں، اسے تو سمجھ ہی نہیں ہے،
تو جو مکلف بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کام کرنے کی عقل اور اس کے حوالے سے اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے، اور وہ حالت جو مطلوب ہے ہمیں، کیونکہ کوئی بھی فعل جو آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں وہ فعل ایک حالت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے، اور کوئی حالت ہمیشہ مسلسل ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ مثلاً نماز ہی کی حالت فرض کیا، تو کیا نماز کی حالت جو ہے 24 گھنٹے کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا 24 گھنٹے کوئی آدمی کھانا کھا سکتا ہے؟ یا 24 گھنٹے کوئی برا کام کی حالت جو ہے وہ طاری ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ حالت تو ہوتی وہ ہے جو ایک مخصوص وقت تک محدود ہوتی ہے، اور جب وہ حالت ختم ہوتی ہے تو وہ فعل بھی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مکلفین میں جو پائی جانے والی حالت ہے سب سے پہلے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حالت اتنی مسلسل ہو کہ کبھی بھی اس انسان سے جدا نہ ہو۔ اگر اس کا حالت کے کرنے کا ایسا حکم دیا جائے کہ ہمیشہ ہر وقت اس کو وہ فعل کرتے رہنا ہے تو ایسا تو ممکن نہیں، اس لیے کہ لوگ اس کی اتنا تو طاقت رکھتے ہیں۔ ہاں کوئی غیر معمولی کوئی بات ہو، کوئی انسان ہو، ممکن ہے کوئی آدمی جو ہوا میں اڑتا ہو اس کی بات ہو تو الگ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلا جرم ان تعتبر حالۃ مرکبۃ، تو ضرور کسی قضیے کو بنانے کے لیے، کسی قاعدے اور علت کو وضع کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ حالت مرکب ہو دو پہلو سے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس انسان کی صفت لازمہ ہو، فی المکلف بہا، جس کو مکلف بنایا گیا ہے، اور اس کو مخاطب کرنا بھی صحیح ہو۔ مثلاً ہم ایک کرائٹیریا طے کر لیں کہ وہ حالت اس کے اندر پائی جائے گی، مثلاً عاقل اور بالغ ہونا۔ کسی بھی حکم کے لیے، کسی بھی انسانی معاشرے میں جب کوئی حکم یا قانون نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ جس آدمی میں عقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، مجذوب ہے، اس کو آپ کسی حکم کا کوئی پابند بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک تو عقل ہونی چاہیے، دوسرا بچہ نہ ہو، بالغ ہو، بڑا ہو چکا ہو، ذمہ دار فرد ہو، ہاں جی، بات کو سمجھتا ہو۔ تو عقل اور بلوغ دنیا کے ہر حکم کے لیے لازمی ہے۔ اب یہ دونوں وصف ایسے ہیں جو لازمی طور پر کس کے لیے ضروری ہے؟ جو شخص آپ کی ریاست میں رہ رہا ہے، جس کو پابند بنانا چاہتے ہیں آپ حکم کا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وَحَیْئَةٍ طَارِئَةٍ تَنُوبُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ ایک ایسی ہیئت پر مشتمل ہو، ایسی عملی شکل پر مشتمل ہو جو یکے بعد دیگرے اس پر آ رہی ہے۔ جی، جیسے مثلاً اوقات کے تغیر و تبدل سے حکم کی نوعیت کا دائرہ کار بدل جائے گا۔ کوئی آدمی ملازم ہے، صبح 8 بجے سے لے کر آپ نے وقت مقرر کر دیا کہ شام 5 بجے تک اسے کیا ہے، دفتر میں کام کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے ذمہ داری لگا دی، تو اب اوقات متعین کر دیے، اور یہ اوقات روزانہ آتے ہیں لوٹ کر۔ جب بھی صبح 8 بجے ہوں گے تو سکول ضرور لگے گا، دفتر ضرور کھلے گا، کاروبار یا دکان ضرور کھلے گی۔ ایسے ہی مثلاً نماز کے اوقات ہیں، تو فجر کا وقت آ گیا تو نماز، ظہر کا وقت آ گیا نماز، عصر، مغرب، عشاء، اور وہ ہر دن کے اندر اوقات۔ تو اوقات یعنی ایسے وقت جس میں وہ ہیئت ایک محدود وقت کے لیے مثلاً 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر کی 2 پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، یا کسی کے ذمے کوئی کام کرنے کے لیے آپ نے لگایا، کوئی کاروباری ہے، اسے صبح سے شام تک ہاں جی اپنے کاروبار کی نوعیت سے وہ کام سر انجام دینے ہیں روزانہ، جب بھی وہ وقت آئے گا۔ اب یہ 24 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے اوقات ہیں ڈیوٹی کے بس۔ تو ایسی حیت یا ایسی حالت جو طاری ہو رہی ہے،
مرتن بعد مرتن، باری باری۔ وہ اکثر ما یکون حاذ القسم فی العبادات، یہ جو علت کی یا قاعدہ کلیہ کی یہ جو حالت ہے، یہ عبادات میں عام طور پر ہوتی ہے کہ اس کے لیے اوقات متعین کیے گئے۔ اب جب دو چیزوں سے مرکب ہے تو افراد کے لیے جس فرد نے وہ فعل سر انجام دینا ہے اس کے لیے تو عقل اور بلوغ دونوں چیزیں لازمی ہو گئیں۔ اب باقی وہ ہیئت جو کرنی ہے، اما وقت او استطاعت میسرۃ او مذنت حرج او ارادۃ شیء ونحو ذالک، اسی کی بنیاد پر شاہ صاحب یہاں چند مثالیں شرعی جو قضایہ کلیہ ہیں، قاعدہ کلیہ ہیں، ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیئت ہے اس فعل کی، یا تو اس کے پیچھے وقت کار فرما ہوگا یا کسی انسان کے اندر اس فعل کو سر انجام دینے کی استطاعت کا ہونا، یہ علت ہوگا، یا اس چیز سے جو روکا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف لاحق ہونے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے یا کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا کہیں کسی چیز کا ارادہ مطلوب تھا اس لیے کیا ہے وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی، جیسے شارع کا یہ قول کہ من ادرک وقت صلاۃ وہو عاقل بالغ وجب علیہ ان یصلیھا، اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ مرتب ہو گیا کہ جو آدمی جس نے کسی بھی نماز کا وقت پا لیا، جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا تو وقت کا آغاز اور اختتام وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ مثلاً ظہر کی نماز کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک وقت رہتا ہے۔ تو جس آدمی نے بھی یہ وقت پا لیا، یعنی اس وقت میں کوئی بندہ موجود ہے اور وہ عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، یہ عاقل اور بالغ شرط ہے فرد کی، اور وقت کا پانا یہ ایک خاص ہیئت اور شکل ہے جو ہر 24 گھنٹے میں لوٹ کر آتی ہے۔ تو دونوں چیزوں سے مرکب کر کے ایک علت بن گئی کہ جب بھی یہ دو چیزیں پائی جائیں گی کہ وقت داخل ہو گیا کسی نماز کا اور انسان عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے، یعنی اس وقت کے داخلے کے وقت ہوش و حواس میں ہے، عقل میں ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، تو وجب علیہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اس پر واجب ہو گیا کہ اس وقت کی نماز ادا کرے، یہ اس پر لازمی ہے۔ یا مثلاً من شاہد الشہر وہو عاقل بالغ مطیق وجب علیہ ان یصومہ، جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس رمضان کے مہینے میں وہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، مطیق، تو یہاں علت اصل میں کیا ہوئی؟ طاقت، اسی لیے پیچھے کہا الاستطاعت میسرۃ، ایسی استطاعت جس کے نتیجے میں کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ اب سب چیزیں شامل ہو گئیں علت کے اندر، قاعدہ کلیہ کے اندر، کہ یہ تمام چیزیں پائی جائیں تو وجب علیہ، اس پر لازمی ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے۔ یا اسی طرح ایک تیسری مثال بیان کی کہ ومن ملک نصابا، جو آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک رہا، 7.5 تولے سونا اس کی ملکیت میں رہا، 52.5 تولے چاندی اس کے ملکیت میں ہے، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا، تو وجب ان یزکیہ، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، تو قاعدہ کلیہ بن گیا۔ اب جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ اسی طریقے سے ومن کان علی سفر، جو آدمی سفر پر روانہ ہو گیا، سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا اس نے، تو جاز لہ، اس کے لیے جائز ہے نماز میں قصر کرنا
اور روزے کا افطار کرنا چھوڑنا چھوڑ سکتا ہے، جازہ ہے، جائز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو اب فقہا نے تمام آیات، احادیث، افعال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کیے، ہاں جی، ان تمام کا ڈیٹا اکٹھا کیا، تمام حدیثوں کا، ان کا تحلیل و تجزیہ کیا، اور تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد ایک قاعدہ متعین کر دیا۔ جب بھی کوئی قانون یا قاعدہ کلیہ بنتا ہے وہ لوگوں کے اعمال و افعال کے پورے ڈیٹا کے تجزیہ کرنے پر بنتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو جماعت صحابہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے، قرآن میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو ان تمام کا جائزہ لے کر ایک قاعدہ کلیہ کیا ہے، مرتب بن کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ومن اراد الصلاۃ، جس نے ارادہ کیا نماز کا، وکان محدثا، اور وہ اسے حدث لاحق ہے، بے وضو ہے، تو واجب علیہ الوضو، اس پر واجب ہے کہ وہ وضو ضرور کرے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو قاعدہ کلیہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ قواعد کلیہ۔ اب آپ دیکھیے کہ فقہا نے تو تقسیم کی تھی علت، شرط، سبب، علامت، اس کی الگ الگ تقسیم کی تھی۔ شاہ صاحب نے ان تمام کو جمع کر کے ایک قضیہ کلیہ، جو ان تمام کثرتوں کو ایک وحدت کے اندر جمع کر دے، تو علت بھی ہے اس میں، سبب بھی ہے، علامت بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو جمع کر کے ایک جامع قضیہ کلیہ شاہ صاحب نے اخذ کیا، اور اس کو شاہ صاحب نے علت قرار دیا۔ اس علت کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو حالت مرکبہ ہے، جس میں کام کرنے والا جو فرد ہے اس کی اہلیت اور استعداد بھی پیش نظر ہے، اور وہ جو کام کیا جانا جس حیت پر مطلوب ہے وہ بھی پیش نظر ہے، دونوں کو شامل کر کے قاعدہ کلیہ مرتب اور مدون کیا گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو قواعد کلیہ ہیں ان کے کچھ فوائد ہیں، اور اس ضمن میں کچھ شاہ صاحب نے فوائد بیان کیے ہیں۔ وفی مثل ھذا ربما تسقط الصفات المعتبرہ فی اکثر الاوامر وتخص الصفت التی بها امتاز بعضها من البعض۔ یہ علت سازی یا قواعد کلیہ مرتب کرتے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں عام طور پر، اس میں جو اصل صفات پیش نظر رکھی گئی تھیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، ساقط کر دی جاتی ہیں۔ وہ ایک نمایاں ترین جو صفت ہے ان میں، بنیادی جو صفت ہوتی ہے، اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس علت کو متعین کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی علت قرار دے دیتے ہیں۔ مثلاً بعض فقہا نے کہا کہ نماز کی علت وقت کا آنا ہے۔ یہ اصول فقہ میں ہمارے ہاں کتابوں میں بڑی بحث ہے فقہا کے درمیان کہ نماز کی اصل علت کیا ہے، کیا ادراک وقت ہے، یعنی وقت کا آنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کو علت قرار دیا ہے بعض فقہا نے کہ وقت چونکہ آ چکا ہے اس لیے نماز فرض ہو گئی۔ اب وہ لوگ جو ہیں عقل اور بلوغ یعنی مکلف کے اندر جو استطاعت اور صلاحیت والی بات ہے، عام طور پر اس کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فقہا نے جب کہیں کہیں کسی جگہ پر کسی خاص وصف کو ترجیح دی ہے تو وہ بطور تسامح کے ہے، نظر انداز کر دیا انہوں نے، باقی صفات کو ایک پہلو کو ترجیح دے دی، ورنہ یہ بات لازمی ہے علت کے لیے کہ اس میں وہ جو حالت مرکبہ ہے، وہ جو دونوں پہلو ہیں، کرنے والے میں یہ کرنے کی استعداد ہے وہ بھی پیش نظر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے شاہ صاحب نے ابھی قانون بیان کیا نماز کے حوالے سے کہ ادرکا وقت صلاۃ وہو عاقل و بالغ،
لیکن عام طور پر فقہا وقت کے داخل ہونے کو ہی علت قرار دے دیتے ہیں، تو یہ تسامحاً ہے، یہ ویسے ہی یعنی جو نمایاں ترین وصف ہے اس کو بیان کر دیا ہے، باقی چیزیں ان کی اگرچہ پیش نظر ہوتی ہیں لیکن اس کو ذکر نہیں کرتے۔ مثلاً کہہ دیتے ہیں کہ علت الصلاۃ ادراک الوقت و علت الصوم شہود الشہر، روزے کی علت رمضان کے مہینے کا آنا ہے۔ تو یہ جو بعض فقہا نے یہ علتیں ایسے بیان کی ہیں، ان کے پیش نظر بھی وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے، لیکن وہ ایک نمایاں وصف کو بیان کر دیتے ہیں بس۔ ایک یہ بات واضح کی شاہ صاحب نے، کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی جامع تعریف کی تھی، تو یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ کچھ فقہا نے جو اس طرح کی علتیں بیان کی ہیں تو آپ کی تعریف کے تناظر میں تو وہ تو ناقص بنتی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا وہ تو انہوں نے ایک نمایاں بات کو انہوں نے واضح کر دیا، ورنہ اصولی طور پر قاعدہ کلیہ وہ یہ جو ہم نے بیان کیا۔ ایسے ہی وَرُبَّمَا ما يَجْعَلُ الشَّارِعُ لِبَعْضِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ دُونَ بَعْضٍ أَثْرًا، ایسے شارع جب کوئی نیا قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو ان اوصاف میں سے کوئی ایک مؤثر ترین جو وصف ہوتا ہے اس کو نمایاں حیثیت دے کر بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قاعدہ کلیہ سے مطلوب تمام چیزیں پیش نظر نہیں ہیں۔ کما جوز تعجیل الزکوٰۃ لسنۃ او سنتین لمن ملک النصاب، جی سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس نصاب موجود ہے، حضور کے چچا حضرت عباس نے حضور سے یہ سوال کیا کہ کیا سال ابھی گزرا نہیں ہے تو سوال گزرنے سے پہلے میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں جو قاعدہ کلیہ تھا اس کے مطابق تو سال کا گزرنا لازمی تھا، تب زکوٰۃ واجب ہوئی، لیکن ملکیت نصاب کے ہونے پر بھی حضور نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے دیا کہ ضرور سال بھی گزر جائے گا اس پر، کیونکہ حضرت عباس مالدار تھے تو مالداری کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ یہ سال بھر تک کیا ہے ان کے پاس مال رہے گا، تو کوئی مالدار آدمی قبل از وقت زکوٰۃ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور خاص طور پر اس زکوٰۃ میں غریبوں کا جو فقراء کا فائدہ ہے کہ غریبوں کو قبل از وقت ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے ان کے سامنے ان کے مسائل حل ہو جائیں، تو حضور نے اجازت دے دی۔ دون من لم یملک، جو نصاب کا ہی مالک نہیں ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں مالک تو نہیں ہوں، مالدار تو نہیں ہوں، اور سال بھی نہیں گزرا تو کیا میں زکوٰۃ ادا کر دوں؟ تو نہیں، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ فرض زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے، یعنی کسی قاعدے ضابطے کے تحت تو ہوگا نا، ملکیت تو کم از کم ہو۔ تو فقیہ جب قاعدے اور ضابطے بناتے ہیں تو ہر ایک کا حق سامنے رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے۔ فَيَخُصُّ بَعْضَهَا بِالسَّبَبِ وَالْآخِرُ بِالشَّرْطِ، اس لیے کہیں وہ سبب و مسبب کی بحث کرتے ہیں اور کہیں شرط کی بنیاد پر کیا ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ شاہ صاحب نے ایک دوسرا فائدہ بیان کر دیا، جیسے یہ حضرت عباس کے اس معاملے میں ہے، اور شرط کے حوالے سے کسی نے اس کو شرط کے طور پر قرار دے دیا کہ اب مالا کا نصاباً اس کو رکن بنیادی قرار دے دیا، اور حال علیہ الحول جو ہے یعنی سال کا گزرنا اس کو شرط قرار دے دیا۔ تو یہ تقسیم کی، لیکن قاعدہ کلیہ قضیہ کلیہ وہ ہے جو جامع طور پر شاہ صاحب پہلے کہتے ہیں، ہم نے پیچھے بیان کر دیا۔ ایک قسم وہ ہے جس میں مکلف کی حالت بھی اور وہ حیت جو طاری ہو رہی ہے، یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، اور اس قسم کا تعلق علت کے اس طرح کے قواعد و ضوابط کا تعلق عام طور پر عبادات سے ہوتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے قسم یعتبر فیہ حال ما یقع علیہ الفعل او یلابسہ، جی ایک دوسری قسم وہ ہے کہ فعل جس پر واقع ہوا ہے اس کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی فعل کرتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، اس فعل کا اثر جس پر پڑ رہا ہے تو اس سبب سے کسی چیز کی حرمت
یا کسی چیز کا قانون کا عمل کرنے کا عمل ہوتا ہے، تو جو واقع علیہ الفعل ہے اس کی چند مثالیں دی ہیں یہاں پر۔ وہیا، وہ یا تو صفت لازمہ ہوتی ہے یا صفت طاریہ ہوتی ہے۔ صفت لازمہ جیسے مثلاً شارع علیہ السلام نے کہا، حکم دیا کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب شراب پینا حرام قرار دیا کیونکہ شراب کے پینے سے، اس فعل کے سر انجام دینے سے نشہ آتا ہے، اور نشے کی یہ علت جو ہے اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ معاملات درست طور پر نہیں کر سکتے، تو شراب کے پینے کے نتیجے میں جو حرکات سر انجام پاتی ہیں، تو اس کے لیے اصل علت جو قرار دی گئی وہ کیا؟ نشہ، کہ اس کام کے کرنے کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ جہاں جہاں بھی پائے جائیں گے۔ اب شراب پینے سے نشہ آئے یا ہیروئن پینے سے نشہ آئے یا چرس پینے سے نشہ آئے یا کسی اور چیز کے کھانے سے نشہ آئے، قانون بنا دیا کہ کل مسکر، ہر اس نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام، جہاں جہاں بھی نشہ ہو۔ تو یہ قاعدہ کلیہ بن گیا۔ یا جیسے حرام قرار دیا گیا کہ خنزیر کھانا حرام ہے، کیونکہ خنزیر کے اثرات جہاں جہاں خود گندگی ہے، تو یہ علت گندگی، رجس، قرآن نے کہا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، شراب کو بھی اور خنزیر کے لیے بھی یہ رجس ہے، اس لیے حرام۔ تو جہاں بھی یہ جسم میں جائے گا تو جا کر وہی تمام تغیرات بے حیائی کے، خرابی کے، جسم کو فساد مچانے والے وہ ضرور پیدا کرے گا۔ ایسے ہی حرام قرار دیا گیا ہر وہ درندہ جو نوچ کر کھاتا ہے، ہر وہ درندہ جو نوچ کر کھاتا ہے، خواہ وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو، ناخن تیز ہوتے ہیں اور وہ چیر پھاڑ کر چیزوں کو کھاتا ہے، تو ہر وہ پرندہ جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، یا ہر وہ درندہ جانوروں میں سے جو چیرنے پھاڑنے والا ہے، وہ تمام کے تمام حرام قرار دیے گئے، اس لیے کہ ان میں درندگی کی علت پائی جاتی ہے، اور درندگی بہت بڑا جرم ہے، خرابی کی بات ہے۔ اسی طرح چوتھا قانون بیان کیا کہ اپنی ماؤں اور بہنوں یا جو محرمات جنہیں قرار دیا گیا ہے ان سے نکاح حرام ہے، اس لیے کہ قرابت، بہت قریبی قرابت پائی جاتی ہے۔ نکاح کا ایک مخصوص تقاضا ہے جو ظاہر ہے کہ ماں اور بہن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کی ممانعت قرار دے دی گئی۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو اس فعل کے ساتھ لازمی ہیں، نکاح کے ساتھ لازمی ہے، شراب کے ساتھ نشہ لازمی ہے، خنزیر کے ساتھ گندگی لازمی ہے، ہر درندے کے ساتھ درندگی لازمی ہے، تو یہ صفت لازمہ۔ او صفت طاریۃ تنوبہ، اب یہ صفتیں 24 گھنٹے اس کے ساتھ، شراب ہر حال میں کیا ہے؟ اس کے اندر نشہ ہے، اگر شراب ہے تو نشہ ضرور ہے۔ خنزیر 24 گھنٹے لازمی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ گندگی۔ اور کچھ صفات وہ ہوتی ہیں جو وقتی طور پر آتی ہیں، صفت طاریۃ تنوبہ، جیسے مثلاً چوری، تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو چوری ثابت ہو جائے۔ اب چور ہر وقت تو چوری نہیں کر رہا، لیکن جب بھی یہ جرم یا حالت ثابت ہو گئی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن نے دے دیا۔ یا اسی طریقے سے قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں جو غیر شادی شدہ ہے۔ تو اب یہاں حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا، تو ایک ایسی حالت ہے جو ایک وقت تک ہوتی ہے، وہ حالت ثابت ہو گئی تو اس پر حکم نافذ ہو گیا۔ تو یہ علت کی دوسری قسم ہے۔ اب یہاں قاعدے آ گئے کہ جہاں بھی چوری کا عمل ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، جہاں بھی زنا کا عمل ثابت ہو گیا غیر شادی شدہ کے لیے تو 100 کوڑے کا حکم ہے۔ تو قاعدہ کلیہ آ گیا۔ اس کے ذیل میں بھی شاہ صاحب نے کچھ فوائد بیان کیے ہیں۔ وَرُبَمَا يُجْمَعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ أَحْوَالِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ،
جو فعل واقع ہوا ہے اس میں ایک حالت ہی نہیں، بہت ساری حالتیں بھی بسا اوقات جمع کر کے کوئی قانون بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے شارع کا یہ قول ایک قانون بنا دیا کہ زانی جو غیر شادی شدہ ہے اس پر تو کوڑے ہیں، اور جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہے اس کے لیے رجم ہے۔ تو قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن دو حالتوں کو جمع کر دیا، محسن اور غیر محسن، دونوں کو ملا کر ایک قانون واضح کر دیا۔ یہ جیسے ایک اور مثال بیان کی، ربما یجمع بین حال المکلف و حال ما یقع علیہ الفعل، مکلف کی حالت کو بھی اور وہ جو فعل واقع ہو رہا ہے اس کی حالت کو بھی جمع کر دیا۔ مثلاً ایک مثال، ایک اور قاعدے کلیے کی مثال دی کہ ریشم اور سونا امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں پر حلال ہے۔ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں سونا کا اور ریشم کے کپڑے کا، مرد کے لیے کیا ہے، دونوں چیزیں حرام قرار دے دی گئی۔ تو اب مکلف کا فرق ہے، عورت الگ مکلف ہے، مرد الگ مکلف ہے، دونوں کی نوعیت فرق ہو گئی۔ اور پھر سونے اور چاندی کا استعمال اور اس کے جو اثرات ہیں ان کے اثرات کو جمع کر کے ایک قانون اور ضابطہ، مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ، دونوں کو ایک قانون میں جم پرو دیا۔ اب یہ دو قسم کی علتیں، یعنی دو طرح کے قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں، مکلفین کا احوال اور ان کی حیت جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، اور جو جس پر فعل واقع ہوا وہ اور اس سے متعلقات کی بنیاد پر ایک قضیہ کلیہ، قاعدہ کلیہ مرتب کر دیا جائے۔ شاہ صاحب یہاں ایک اور حقیقت بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو علت کا پورا نظام قانون سازی کے حوالے سے ہے، اس سلسلے میں لیس فی دین اللہ جزاف، اللہ کے دین میں محض اٹکل پچو سے بات نہیں چلتی، ہر چیز علت و معلول کے قاعدوں اور ضابطوں کے تحت ہے، قواعد کے تحت ہے، قواعد سے ہٹ کر محض اندازے سے نہیں۔ تو فلا يتعلق الرضا والسخط بتلک الافعال الا بسبب، اللہ بھی جب کسی فعل پر راضی یا ناراض ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان ہا ہنا شخوصا یتعلق بہ الرضا والسخط فی الحقیقت وہی نوعان، یہ جو اللہ کے دین میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشنودی کی بات، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر ایک فعل کا ایک شخص مثالی عرش الہی پر موجود ہے۔ انسان جو یہاں دنیا میں آیا ہوا ہے، پیچھے جو ایک حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی تھی، اس انسان کا جو وجود روحانی وہاں موجود ہے، اور وہاں ہر فعل کے بھی ماڈل موجود ہے جی۔ مثلاً فعل نماز، فعل حج، فعل زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یا فعل زنا، فعل کیا ہے شراب وغیرہ وغیرہ، ان افعال کے بھی شخص مثالی وہاں موجود ہے، اس پر لعنت برس رہی ہے، اور ان افعال کے اوپر کیا ہے، رحمت اور رضامندی برس رہی ہے۔ اب جب یہ انسان، یہ روح جب اس درجے کا عمل کرتا ہے تو وہ رحمت والی، رضا والا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے، متعلق ہو جاتا ہے، اور جب وہ عذر والا عمل کرتا ہے، جرم والا جس پر لعنت برس رہی ہے، تو وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی ایک حقیقت شروع میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا، آدم کو، انسان اول کو، امام نوع انسانی کو، تو اللہ نے اس پر تجلی ڈالی تھی، اور اس تجلی کے نتیجے میں اس انسان سے شرارہ ہے بسیار میں افتد، اس میں سے بہت سے شعلے نکلے تھے، جو تو سفید رنگ کے تھے، وہ تو کیا تھے، وہ تھے جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اس انسان کی کامیابی انہی شعلوں سے، اسی روشنی سے ہے، اسی نور سے ہے۔ اور جو شعلے نکلے وہ جو
مٹیالے تھے، ظلمتوں والے تھے، دھواں دار تھے جی، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کام جو ہے اس انسان کے لیے مضر ہے، نقصان کا باعث ہے۔ تو جو ظلمتوں والے تھے ان کے ساتھ لعنت مستحق اٹیچ ہو گئی، اور جو روشنی اور نور والے تھے ان کے ساتھ اللہ کی رضا متعین ہوگی اس انسانیت کی کامیابی کے لیے۔ ہاں جی، اس کو آج کل تو یہ جو دل والے ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ہاں جی، وہ پورے جسم کی رگوں کا، وہ اسکرین پر پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی مادہ جسم میں ڈالتے ہیں سیال جی، تو اس کے ذریعے سے کیا ہے، وہ کہیں بھی بلاکیج ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ نمایاں کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں صحیح دوران خون ہو رہا ہے تو اس کو بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے کتنے وال بند ہیں اور کتنے کھلے ہوئے ہیں۔ تو جہاں جہاں بلاکیج تھی، اللہ میاں نے جب ایکس رے کیا اس انسان کا، تو جہاں جہاں خرابیاں آ رہی تھیں ان کو تمام کو کیا ہے، ہاں جی، ختم کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور جہاں جہاں نورانیت اور روشنی تھی اس سے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان ہاہنا شخوصاً یتعلق بہا الرضا والسخط فی الحقیقت، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ چیزیں اچھی اور بری ہوتی ہیں حکمت البر والاسم کے تناظر میں، احدہما شخص البر و شخص الاسم، یا والارتفاقات و اضاعتها، انسانوں کے لیے سہولتوں، اس میں رضا خدا بندی، اور جو انسانی سہولتوں کو ختم کرنے والے ہیں اس پر اللہ کی ناراضگی۔ وما یحظو حسب ذالک، یا جو اس کے نقش قدم پر ہوں، اس کے مطابق ہوں، یعنی ارتفاقات سے ان کا تعلق ہو یا بر اور اسم سے ان کا تعلق ہو۔ تو حکمت البر والاسم کے تناظر میں، اور اس کی تفصیلی فہرست شاہ صاحب پیچھے مبحث البر والاسم میں بیان کر چکے ہیں کہ بر کی بنیادی تفصیلی فہرست کیا ہے، اصول البر کیا ہے، اور اصول الاسم کیا ہے، دونوں وہاں بیان کر چکے ہیں۔ ایسے ارتفاقات صالحہ کون سے ہیں اور ارتفاقات طالحہ کون سے ہیں، وہ بھی وہاں بیان کر چکے ہیں۔ بر اور اسم کی بھی حقیقت بیان کرتے ہوئے اخلاق اربع بیان کیے تھے شاہ صاحب نے، چاروں اخلاق، اور ان کی جو ضد ہے وہ الاسم ہے، چاروں اخلاق ہیں تو وہ البر ہے۔ تو اخلاق، علم الاخلاق اور علم الارتفاقات، تو جو شخص مثالی حقیقت میں جن سے رضا خداوندی یا ناراضگی خداوندی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یا تو ارتفاقات اور اخلاق کے دائرے کے ہیں، اخلاق اربع اور ان کی ضد، اخلاق اربع کے ساتھ بر یا اللہ کی رضا، اور اخلاق اربع کی جو ضد ہے اس کے ساتھ الاسم یا اللہ کی ناراضگی۔ ایسے ہی ارتفاقات صالحہ کے ساتھ اللہ کی رضا اور ارتفاقات طالحہ کے ساتھ اللہ کی ناراضگی، اس کا نمونہ معیار کہاں قائم ہے؟ حضرت القدس میں۔ نمبر 2، وما يتعلق بالشرائع والمناہج من سد باب التحریف والاحتراز من التسلل ونحو ذالک، اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق شرائع اور مناہج کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں ایک اور بات بھی پیچھے ایک قسم میں بیان کی تھی اسی مبحث میں، کہ شارع نے ہمیں 2 علم دیے ہیں، علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والمناہج۔ اسی 2 کے تناظر میں رضا اور ناراضگی کا تعلق دونوں علموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ شرائع اور مناہج وہ ہیں جو عملی طور پر افعال کہے گئے ہیں ان اخلاق اربع کے حصول کے لیے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ارتفاقات کی درستگی کے لیے وہ جو خرید و فروخت، لین دین کے قاعدے اور ضابطے متعین کیے گئے ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہاں اللہ کے ہاں جی ان کے تشخصات، ان کے ہیکل، ان کے ڈھانچے وہاں پر موجود ہیں، تشخصات موجود ہیں، وَلَهَا مَحَالٌ وَلَوَازِمٌ يَتَعَلَّقَانِ بِهَا بِالْعَرْضِ وَيُنْسَبَانِ إِلَيْهَا تَوَسُّعًا،
اب وہ جو شخص وہاں پر موجود ہیں، تشخصات چاروں اخلاق کے اور ان کی ضد کے، چاروں ارتفاقات کے اور ان کی ضد کے، تمام شرائع کے اور تمام مناہج کے، تو ان کے کچھ محل ہیں دنیا میں، حالتیں ہیں، کچھ ان کے لوازمات ہیں۔ یہ لوازمات اور یہ محل یہ حالت جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا ساتھ لنک اپ ہے، جو وہاں اوپر ان کے تشخصات مثالیہ موجود ہیں، اور ان کی طرف ان کی نسبت اور تعلق پایا جاتا ہے اوپر، رضا اور اسی طریقے سے ناراضگی کا۔ اس کی مثال دی، مثلاً شاہ صاحب نے اس کی کچھ نظائر دیے ہیں، 2 مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں عام زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا اس کی نظیر وہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ شفا کی علت اور سبب دوا کا کھانا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں گولی کھاؤ گے تو شفا یاب ہو جاؤ گے، حالانکہ گولی کا براہ راست شفا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی علت تو کیا تھی کہ بیمار تھا، مثلاً بخار تھا، تعفنات اور بدبو جو جسم میں پیدا ہو چکی تھی یا انفیکشن پیدا ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے وہ مثلاً بیمار تھا۔ اب گولی نے جا کر جسم میں ایکشن کیا اور اس انفیکشن کو دور کر کے اس کے جو جسم کی حالت تھی اس کو نارمل، جب اس کے تمام اخلاط ہو گئے تو اس کے نتیجے میں شفا یاب ہوا۔ اب جسم میں گولی نے جا کر کیا ایکشن کیا ہے، اس کا تو پورا فارمولہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے اس کی جگہ پر جو علت کا لفظ بولا وہ کیا، گولی کا اندر جانا، کیونکہ یہی سبب بنا تھا اگلے مرحلے میں جا کر اس ایکشن کا جس کے نتیجے میں انفیکشن دور ہوئی تھی اور وہ صحت مند ہوا تھا۔ اب دوا کا کھانا اس ایکشن کے ساتھ مربوط ہے۔ ایسے ہی دنیا میں جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اصل میں سزا یا جزا یا اللہ کی رضا اور ناراضگی صرف اس دنیا کے کیے ہوئے عمل سے نہیں، یہ عمل سبب بنا اور اس کے نتیجے میں یہ عمل جڑا اوپر جا کر اس شخص کے ساتھ، اور اس نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلایا کہ اس بندے نے تو یہ برا عمل کیا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی یا رضامندی کا عمل سامنے آیا۔ تو ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے شفا کی علت بیان کی جاتی ہے دوا کا کھانا، حالانکہ انما العلت فی الحقیقت، حقیقت میں علت تو یہ ہے کہ اس دوا کے کھانے سے پرانے اطباء کے ہاں چونکہ انسان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، 4 بنیادی اخلاط، سودا، صفرا، بلغم اور خون کے ڈسپلن کے ٹوٹنے سے، تو دوا کھانے سے وہ اخلاط چاروں صحیح ہو گئے، ان میں نزج یعنی حرارت پیدا ہوئی، اس لیے بخار کی گولی آپ کھاتے ہیں پسینہ آتا ہے، کیونکہ وہ اندر جا کے حرارت پیدا کرتی ہے، اور حرارت پیدا کر کے جسم میں سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں پسینے سے کیا ہے باہر نکالتی ہے، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا اس کا اخراج موشن کے ذریعے سے کر دیتی ہے۔ اور وہو شیء، اور یہ جو اخلاط کا پکنا یا انفیکشن کا دور ہونا ہے یہ عام طور پر دوا کے کھانے کے بعد ہوتا ہے، خالی کھانے سے کیا ہے کام نہیں ہوتا، لیسا ہوا۔ ایسے ہی ایک انسان نے جیسے ہی وہ عمل کیا تو وہ عمل جس کے ساتھ اوپر جو شخص موجود ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور جیسے ہی اٹیچ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا یا اللہ کی لعنت جو ہے وہ فوراً اس کے ساتھ اثر انداز ہو کر نیچے آتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک اور مثال سے بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاؤں پر انگارہ پڑے، اب انگارہ پاؤں پر پڑا ہے اور غصہ کہاں آیا ہے، غضب، یا کسی نے آپ کا پاؤں دبا دیا، اپنے پاؤں کے نیچے لے آیا، تکلیف ہوئی تو تکلیف پاؤں کو ہوئی، اور ناراضگی کا اظہار آپ کا آنکھیں کر رہی ہیں، گھور کر اسے دیکھ رہی ہیں کہ میرا پاؤں دبا دیا، اور فوری طور پر ہاتھ پہنچتا ہے پاؤں کو نکالنے اور پاؤں کو اس سے فارغ کرنے کے لیے۔ تو دنیا میں جتنا بھی عمل ہو رہا ہے اس کی پیچھے جو تعلق ہے وہ جیسے انسان کا دماغ فوراً ایکشن لیتا ہے، اسی طریقے سے
عرش سے ایکشن آتا ہے، جو دماغ ہے اس پوری کائنات کا، جیسے ہی وہ بندہ غلط کام کرتا ہے تو وہاں سے غضب الہی، وہاں سے ناراضگی، اور اس کی بنیاد پر جو بھی کسی اور طاقت اور قوت، اب ہاتھ کا پاؤں سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دماغ آرڈر دیتا ہے کہ بھی پاؤں اس وقت خطرے میں ہے، اگر وہاں کسی مچھر نے، مکھی نے، کسی بھیڑ نے کاٹ لیا تو ہاتھ وہاں سے جاتا ہے، تھاڑ سے لگتا ہے اس جگہ پر، مکھی کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہاتھ حرکت میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جب غلط حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا کا نظام حرکت میں آتا ہے، ممکن ہو تو دنیا میں ہی، نہیں تو پھر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کی رضامندی کا نظام بھی اسی کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح وابستہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور مثال دی، جیسے علت الحما قد تکون الجلوس فی الشمس وتکون الحرکۃ المتعبہ وقد تکون تناول غذا حار۔ بخار آدمی کو ہوتا ہے تو کبھی تو کیا ہوتا ہے، آدمی اگر دھوپ میں کافی دیر بیٹھا رہے تو اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے جی۔ اسی طریقے سے کبھی آدمی اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کر کوئی کام کر رہا ہو تو بہت زیادہ کام کرنے کے نتیجے میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی بخار پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کبھی کوئی آپ نے بہت ہی شدید گرم غذا کھا لی جس نے پورے وجود میں آگ لگا رکھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسپلن آپ کے جسم کا ٹوٹ گیا۔ اب اصل علت کیا ہے؟ وہ تو جو آپ کے 4 اخلاق تھے ان میں گرمی بڑھ گئی، ان میں حرارت بڑھ گئی، اس میں سخونت پیدا ہو گئی۔ وَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي ذَاتِهَا، لیکن بیان کرنے والا کبھی کہتا ہے کہ جی وہ جی بہت زیادہ کام کیا تھا اس لیے بخار ہو گیا، کبھی کہتا ہے کہ جی فلانا وجہ سے ہو گئی، تو وہ اشباح لہا۔ اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں بھی اس کی ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی ایک کو سبب بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اکیلا وہ سبب نہیں، اصل تو جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، چاہے وہ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کام کاج زیادہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی تیز گرم غذا کھانے سے جسم کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں بخار کا عمل ہوا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ الْاِكْتِفَاءُ بِالْأُصُولِ وَتَرْكِ اعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْمَحَالِ لِسَانُ الْمُتَعَمِّقِينَ فِي الْفُنُونِ النَّظْرِيَّہ۔ اب چونکہ شاہ صاحب نے پیچھے بڑی اہم بات کی تھی کہ وہ جو علت ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اس قاعدہ کلیہ میں تمام چیزیں جامعیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں علت کے حوالے سے، تو بعض اصولیین، بعض فقہا کے جو قانون ساز لوگ ہیں وہ اگر صرف اصول پر اعتبار کریں اور باقی جو مختلف طریقے یا اس کے مختلف حالتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیں تو لسان المتعمقین فی الفنون النظریہ، یہ خالی عقل پرست ہوتے ہیں جو نظری فنون کے اندر انتہائی اس کی انتہا پسندی کے طور پر اس کے اندر متعمق گہرائی میں چلے جاتے ہیں، یعنی انتہا پسندی کی زبان سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ عام جمہور انسان جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ بہت ساری حالتوں کو ساتھ شامل کر کے مجموعی طور پر ایک قاعدہ کلیہ مرتب کرتے ہیں۔ تو شریعت جو نازل ہوئی ہے وہ جمہور کی زبان پر نازل ہوئی ہے، وہ ان فن والے جو لوگ ہیں محض عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے محض اصولی جو ہیں ان کے تناظر میں نہیں۔ تو اب علت کی جو بحث عام طور پر فقہا کرتے ہیں، شاہ صاحب نے وہ گفتگو نہیں کی۔ شاہ صاحب نے علت قرار دیا ہے اس قاعدے کلیے کو کہ جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم پایا جائے گا۔ پھر شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یجب ان یکون علت الحکم صفۃ یعرفها الجمہور، کسی حکم کی علت جسی قاعدہ کلیہ میں آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایسی صفت پر مشتمل ہونی چاہیے جس کو جمہور انسان جانتے ہوں اور اس کی حقیقت لوگوں پر مخفی نہ ہو اور اس کا وجود اس کے عدم سے الگ نہ ہو۔ یہ
ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں وہ صفت یا وہ علت پائی جائے جس کو جمہور لوگ جانتے ہیں، وہاں وہ حکم بھی جائے۔ وَتَكُونُ مَظِنَّةً لِأَصْلٍ مِّنَ الْأُصُولِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الرَّضَاءُ وَالسُّخْطُ، ہونا چاہیے اسے بطور ان اصول کے، اصولوں میں سے کسی اس اصول کے مطابق، اصل کے مطابق بطور علت کے ہو جس سے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا تعلق ہے، اما لکونہا مفضیۃ الیہ، یا یہ کہ اس صفت کے کرنے سے وہ صحیح یا غلط کام ہونا ہے، او مجاورا لہ، یا یہ کہ وہ اس کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس صفت سے وہ حکم ضرور ثابت ہونا ہے، ونحو ذالک، جیسے مثلاً مثال دی کشرب الخمر، مثلاً شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے، تو شراب پینا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسے مفاسد کا سبب بنتا ہے، یہ علت بنتی ہے بہت سارے فساد پیدا کرنے کی، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، عام نارمل انسان کے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یتعلق بہ السخط، اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی متعلق ہے، کیا کہ اس کے ذریعے سے صفت احسان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کی حالت میں ہی شراب پینے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ سے کچھ آیت پڑھنی شروع کر دی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، جس پر شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں۔ ایسے ہی شراب کے نتیجے میں انسان پر اتنی بہیمیت غالب آتی ہے کہ وہ اس زمین پر رہنے کو ہی پسند کرتا ہے، یہاں کی خواہشات حیوانی اور طبعی خصوصیات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی شراب پینے کا ایک اور بھی نقصان ہے کہ افساد نظام المدینۃ والمنزل، گھریلو نظام اور ملکی نظام بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ گھریلو نظام تباہ و برباد ہوتا ہے کہ سارے وسائل شراب کے نشے پر اڑ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ہریانہ کی عورتوں نے جلوس نکالا اپنے مردوں کے خلاف کہ یہ مزدور جو ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اس کی جا کر شام کو شراب پی کر پڑ جاتے ہیں، گھر کا خرچہ پانی نہیں دیتے۔ تو ایک حکومت بنی ان عورتوں کے احتجاج پر، اور انہوں نے جس حکومت کو منتخب کیا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، چنانچہ جیسے ہی ان کا چیف منسٹر بنا، اس نے پہلا حکم جاری کیا کہ ہریانہ کے اندر کوئی آدمی شراب نہیں پیے گا۔ تو اب گھریلو نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا، تو عورتوں نے جلوس نکال کر مردوں پر شراب کی پابندی کا حکم لگوایا۔ وَكَانَ لَازِمًا لَهَا غَالِبًا، اور عام طور پر شراب پینے سے یہی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کہے کہ جی مجھے نشہ اتنا نہیں چڑھتا، فَتَوَجَّهَ الْمَنْعُ إِلَى نَوْعِ الْخَمْرِ، تو گویا کہ منع کر دیا کہ شراب پینا ممنوع ہے۔ اب اس کے بہت سارے مفاسد تھے، ان تمام کو سامنے رکھ کر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب شراب کی حرمت کی جو علت ہے وہ ایسی ہے جس کو جمہور انسان جانتے اور سمجھتے ہیں، اس لیے شراب ممنوع قرار دی گئی۔ ایک اور بات شاہ صاحب نے علت کے تناظر میں بیان کی ہے کہ ہر علت میں جو وصف ہے وہ قابل ترجیح ہونا چاہیے، جس کو آپ ایک تو جمہور اس کو مانتے ہو، سمجھتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی اوصاف آپ نے ڈیٹا جمع کیا اس میں ایک وصف یہ بھی پایا جاتا ہے، یہ صفت بھی پائی جاتی ہے، یہ صفت بھی پائی جاتی ہے، تو جس صفت کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ ترجیح والی ہونی، راجح ہونی چاہیے، غالب ہوگی تو تب تو وہ علت صحیح ہوگی، اور اگر غالب نہیں ہے، مغلوب صفات ہیں، ان کو آپ نے بنا دیا تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ لِشَيْءٍ لَوَازِمُ وَطُرُقُ لَمْ يَخُصَّ لِلْعِلِّيَّةِ مِنْهَا، اگر کسی چیز کے بہت سے لوازم تھے اور بہت سے طریقے تھے، علت کے لیے ان میں کوئی بھی مخصوص نہیں ہے، وہ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے، تو صرف وہ چیز علت بنے گی جو ان تمام میں زیادہ ممتاز ہو اور اس کو کسی ڈسپلن میں اور کسی انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے میں وہ قابل ترجیح ہو، او من جہت لزوم الاصلی، یا اصل قاعدے اور ضابطے کے لازم کرنے کے پہلو سے اس کو ترجیح دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے مثلا رخصت القصر والافطار ادیرت علی السفر والمرض، مثلا نماز سفر میں
ہاں جی آدھی قصر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ سفر۔ جی سفر اس کی علت ہے۔ اور اسی طریقے سے افطار کی اجازت دی گئی ہے، روزہ کھولنے کی اجازت کی گئی ہے مریض کو، ایسا مرض جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے مثلا۔ اب دیکھو یہاں صرف سفر ہی تو علت نہیں، دون سائر مظنات الحرج، اگر حرج کی یا تکلیف کی بات کی جائے تو کیا ہے؟ لأن الاقصاب الشاقہ کالفلاحۃ والحدادۃ وإن كان يلزم الحرج لكنها مخلۃ بالطاعۃ۔ آپ یہ کہیں کہ جی سفر کی مشقت پر تو آپ قصر کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ جو لوہے کے سامنے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کھڑے ہو کر آگ کے پسینے کا سامنا کرتا ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، ہتھوڑے سے وہ پکا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا بنا رہا ہوتا ہے، یا کاشتکار جو ٹھیک گرمی کے اندر ہل چلا رہا ہے، بڑی مشقت انگیز عمل کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، بڑی محنت کا، فلاحہ کسے کہتے ہیں؟ زراعت کو، کاشتکاری کو۔ تو کاشتکاری کا عمل کوئی آدمی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی لوہے کا کام، ہاں جی جہاں ہر وقت آگ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بڑا مشقت انگیز عمل ہے۔ اگرچہ اس میں حرج بسا اوقات سفر سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے لاکنھا مخلۃ بالطاعۃ، اب لوہار کا تو روز کا کام ہے، سفر تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اس کا تو روز کا کام ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ کاشتکار اگر کاشتکاری کی محنت مشقت نہ کرے تو رزق حاصل، تو رزق تو اس کو لازمی ہر حال میں حاصل کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رزق کے ساتھ ہمہ وقتی کیا ہے، اسے کیا ہے؟ قصر کرنا ہے۔ سفر تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہے، آدمی بلا وجہ تو سفر نہیں کر رہا ہوتا، کوئی مجبوری ہوتی ہے تو کرتا ہے، پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے، تو یہ تو ایک عارضی کام ہے، اور یہ جو ہے روز کا کام ہے۔ تو اگر ہم مشقت کو علت بنائیں کہ جہاں جہاں مشقت پائی جائے گی وہاں نماز ادائی ہوگی، تو پھر تو کوئی بھی آدمی پوری نہیں پڑے گا، کوئی نہ کسی مشقت میں تو ہے، اور وہ کسی قاعدے اور ضابطے میں بھی نہیں ہو سکتی کہ کون سی چیز مشقت والی ہے اور کون سی چیز مشقت والی نہیں ہے۔ اب اگر کاشتکار کے لیے وہ مصیبت ہے تو یہ دفتر میں بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنا بھی بڑا مشقت انگیز ہے۔ کوئی کہے گا مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، 8 گھنٹے بند ہو کر دفتر میں بیٹھتا ہوں، لہذا میں بھی کیا ہے قصر کر لیا کروں، تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ لیکن سفر اور حضر یعنی اپنے شہر میں قیام اور سفر کی حالت یہ منضبط ہے، کسی ضابطے اور قاعدے میں آ سکتی ہے، اس لیے علت سفر ہے، علت مشقت نہیں۔ لأن المکتسب بہا یدوم علیہا، اس لیے کہ جو کمائی کرنے والا پیشہ ور آدمی ہے اپنے پیشے کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہوتا ہے، اور اس کا معاش اس پر موقوف ہے، یتوقف علیہا معاشہ۔ باقی رہی گرمی سردی، تو گرمی سردی کو تو کسی ضبط میں لا ہی نہیں سکتے، کسی نظام میں نہیں مرتب ہو سکتی، لأن لہما مراتب مختلفہ، اس لیے گرمی سردی یا مشقت وغیرہ اس کے بہت سارے درجے ہیں، اور اس کو شمار میں لانا بڑا ہی مشکل ہے۔ پھر چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے علامتوں اور نشانیوں سے، تو سفر تو علامت سے پتہ چل گیا کہ 48 میل کے بعد آپ نے متعین کر دیا کہ وہ حالت سفر میں ہے۔ باقی یہاں ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے شاہ صاحب نے کہ جب قاعدے اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، قاعدے کلیے بنائے جاتے ہیں، تو اس کا تعلق کسی بھی کام کے جو ممکنہ پہلو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، پہلے بھی یہ اصطلاح آئی تھی اور وہاں بھی میں نے تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی، الصبر والتقسیم۔ یہ قانون ضابطے بنانے کا طریقہ کار ہے۔ جب بھی آپ کسی سلسلے سے کوئی قاعدے بنانا چاہتے ہیں تو اس کام سے متعلقہ جتنے بھی ممکنہ پہلو ہوں انہیں نوٹ کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی 4 5 6 8 10 جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں
وہ آپ اس کو نوٹ کریں۔ پھر دیکھیں کہ ان میں سے جو ممکنہ پہلو ہیں، ان میں سے کون کون سا واقعتاً کیا ہے علت بن سکتے ہیں یا سبب بن سکتے ہیں یا اس کام میں پیش نظر ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ یہ اس ممکنہ پہلو کیا اس حکم سے ریلیٹڈ ہے، نہیں ہے تو کراس لگا دیا، دوسرے پہ کراس، تیسرے پہ کراس، چوتھے پہ کراس، جس پر کامل طور پر وہ ہے اور وہ یقیناً کیا ہوگا، وہ ایک ہوگا، اس پہ آپ ٹک کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قانون سازی، یا منطق کی اصطلاح میں بھی یہ منطقی طور پر بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے تو یہ جا بجا استعمال کیا ہے نا۔ مثلاً علم کے ذرائع ہیں تو قرآن نے کہا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں کام نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی، ان کے ہاتھ ہیں پکڑتے نہیں، ان کے پاؤں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے ممکنہ چیزیں ہوتی ہیں قرآن ان کو نمبر وار لے کر آتا ہے اور پھر کہتا ہے اس پر غور و فکر کرو، ان میں سے اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہوتی۔ تو یہ عمومی طریقہ ہے کسی قانون کو سمجھانے کا اور قانون کی علت اخذ کرنے کا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یعتبر عند الصبر، یہ صاد کے ساتھ صبر نہیں ہے، سین کے ساتھ صبر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے تردید، یعنی ممکنہ پہلو کو متعین کر کے ہر ایک پہلو کو رد کرتے چلے جانا، اور جو ایک پہلو واضح سمجھ میں آئے تو اس کو متعین کر لینا۔ اسی سے اصل معلوم ہو جاتا ہے مظنات کانت فی الامۃ الاولی اکثریۃ معروفۃ۔ ایک تو صبر، اور دوسرا یہ کہ وہ مظنات یا علتیں جو پہلی امت میں ہیں۔ یہاں شاہ صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جب قانون بن رہا ہے کسی بھی دنیا کے اخلاقی نظام کا، جب قانون بن رہا ہے تو اس کی جو پہلی جماعت ہوتی ہے وہ معیار ہوتی ہے۔ اب سوشلزم کے تمام قوانین کی بنیاد وہ پہلی جماعت ہے جس نے سوشلسٹ انقلاب برپا کیا۔ سرمایہ داری میں سرمایہ داری کے قوانین اور ضابطوں کے بنانے میں وہ پہلی جماعت ہے ایڈم اسمتھ، اور اس سے متعلقہ سرمایہ داروں نے جو بنیادی اصول طے کر دیے ہیں وہی ہے۔ ان میں تغیر و تبدل ہوتا ہے نہیں۔ اچھا، اب یہاں جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں صحابہ، اب یہاں بھی تو یہی اصول نافذ ہونا چاہیے نا۔ پہلی جماعت کون سی تھی؟ صحابہ کی۔ اس انقلاب کا جو بنیادی برپا کرنے والے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہلی جماعت۔ اس زمانے میں کیا تھا؟ مثلاً زکوٰۃ 2.5%، تو یہ اس زمانے کی امت کے تناظر میں قاعدہ کلیہ ضابطہ بن گیا، علت بن گئی۔ مثلاً سفر کی بنیاد پر قصر، یہ اس امت اولیٰ کے تناظر میں کیا ہے کہ وہاں وہ 48 میل کا یا 3 دن کا سفر جو تھا مشقت انگیز تھا، اس مشقت انگیز کی بنیاد پر قصر کے لیے 48 میل متعین ہو گئے۔ اب اگر آپ نے یہاں جہاز بنا لیا ہے یا ریل بنا لی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیادی قانون اور ضابطہ تو ڈسپلن تو نہیں بدل سکتا۔ کانت فی الامۃ الاولی اکثریہ معروفہ، وکان السفر مرض، سفر اور مرض ایسی حالت میں کہ لا یشتبہ علیہ الامر فیہما، اس زمانے میں ایسی حالت میں تھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اشتباہ وہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْيَوْمُ بَعْضُ الْإِشْتِبَاهِ لِانْقِرَاضِ الْعَرَبِ الْأُوَّلِ، آج کے دور میں کسی کو اگر شبہ پیدا ہو اور وہ بھی اس لیے ہو کہ عرب اول ختم ہو چکے ہیں، اور پھر احتمالات لوگوں نے، منطقی لوگوں نے فلسفہ یونان و ایران و توران کے نتیجے میں جو انتہا پسندانہ احتمالات اور خیالات نکالنے شروع کر دیے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا جو اصل فقہی اور قانونی ذوق ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ وہ ذوق جو خالص عربوں کا ذوق تھا، جن پر عجمیوں یا قیصر و کسریٰ کی تعیش پسندانہ زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا، تو معیار وہ ہوں گے۔ اس لیے معیشت متوسطہ اور ان کے جو بنیادی درمیانے درجے کے اعمال ہیں وہی معتبر ہوں گے۔ تو پہلی امت نے جو علت متعین کی ہے، یعنی جو قضیہ کلیہ یا قانون بنا دیا ہے، وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ قاعدے کلیے جس زمانے کے بنے گے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تو کیا ہے،
فرق پڑ گیا، تو فرق پڑا ہے تمہاری، ہاں جی، اس میں سے زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ جو ذوق کی خرابی کے نتیجے میں احتمالات نکالنے شروع کر دیے تم نے، ممکنہ جو اصل پہلو ہے انسانی زندگی کا وہ تمہاری اس سے غائب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کسی سرمایہ پرستی کے ماحول کے زیر اثر ہو، ہاں جی، کیسر و کسریٰ کے جن پر اثرات موجود ہوں، یا کسی ایسی لا یعنی، ہاں جی، منطق اور فلسفے کے اثرات موجود ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو عام انسانیت کا جو انسانی اسلوب ہے، جمہور انسانیت کا جو جمہوری اسلوب ہے، وہ ذوق خراب ہو جائے گا۔ اب سرمایہ داری نظام میں سینکڑوں ہزاروں سوالات اٹھتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں سوالات سوشلزم میں اٹھتے ہیں، لیکن عام انسان کی انسانیت کے نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ ان کا احاطہ کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان جیسے انسانوں میں، سادہ انسانوں میں جو قوانین نافذ ہوئے ہیں اس کے مطابق علت اور حکم ہو۔ تو شاہ صاحب نے اس باب میں بنیادی طور پر دو بحثیں کی ہیں، احکام، حکم کی تعریف کی ہے، اور حکم کی ممکنہ 5 قسمیں جو دنیا بھر کے ہر قانون اور نظام میں ہوتی ہیں ان کا تعین کیا ہے۔ اور ہر حکم کے پیچھے ایک قضیہ کلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، جہاں جہاں وہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم طلب یا نہیں کا، اور اس کے جو دونوں درجات ہیں، یا اختیار کا، جاری ہوگا۔ اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں متعین کیا ہے، اور اس اصول پر اگلا باب کہ کون سی چیز رکن ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مباح ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کیونکہ جب سسٹم بنانا ہے، سیاسی نظام بنانا ہے، تو آپ کو قانون کے قاعدہ کلیہ مرتب کرنے ہیں، اور پھر اس کے مطابق احکامات متعین کرنے ہیں۔ تو سیاست بلیہ کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اسی لیے سیاست امت کے لیے اس حکم اور علت کی روشنی میں، یعنی قواعد کلیہ کی روشنی میں، ذیلی اور ضمنی احکامات اور ان کے قواعد بھی مرتب کرنے ہیں، اور ترتیب وار شاہ صاحب اس سیاست سے متعلق جتنے اگلے امور ہیں ان کو اگلے ابواب میں لے کر آئیں گے اس باب میں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔